ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک مختلف نئے موڈیولز کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا ہم ڈسکس کر رہے تھے، لاسٹ موڈیول میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا جو ذہن ہے، ہمارا جو برین ہے، وہ دیکھنے والا برین ہے، سننے والا بھی ہے، سوچنے والا بھی ہے، لیکن زیادہ تر اس کو بہت آسانی کے ساتھ یہ دیکھ کر، پہچان کر اور ایک سین کے اندر مختلف چیزوں کو دیکھ کر یہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، ان کو ان کے بارے میں چیزیں سوچ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ تو آج بھی ہم اسی چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈسکوری بیس لرننگ کے حوالے سے ہم یہ آج کل بات کر رہے ہیں، اور اس میں ڈسکور کرنے کے لیے ہمیں کیا انگریڈینٹس چاہیے، ہم کس طریقے سے پارشل ڈسکوری کلاس روم میں انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں، ڈسکوری بیس کلاس روم کا ہم ٹوٹل ڈسکوری کروا سکتے ہیں، یہ مختلف چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ بھی بات ساتھ ساتھ کرتے آئے ہیں، آج بھی کریں گے کہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈسکوری بیس لرننگ کے لیے یا پارشل ڈسکوری بیس لرننگ کے لیے ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ آج مختلف ایگزامپلز اور کیس اسٹڈیز ہم کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اپنا موڈیول میں، آپ جانتے ہیں میرا نام اشرف اقبال ہے۔ آج میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ یاسر کسی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، وہ کسی کانفرنس میں باہر گئے ہوئے تھے۔ کومل ہمارے ساتھ پہلے بھی رہی ہیں، میں نے آپ کو انٹروڈکشن ان کا کروایا تھا۔ جو کلرڈ پزل کی جس ہم نے بات کی تھی، کومل نے ہی بیسیکلی وہ ڈسکور کیا تھا یا دیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں آج کا موڈیول۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ امیجز جو ہے وہ ایک بڑی پاورفل ہمارے پاس ایک سپورٹ ہمیں دیتے ہیں، ہمارے ذہن کو سپورٹ دیتے ہیں سوچنے کے لیے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امیجز دکھانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ کو یہ سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، ہم اس کتاب کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور آج بھی ہم اس کتاب کے بارے میں مزید اس میں سے کچھ ایگزامپلز ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسی ایگزامپلز جو انٹیوٹیو نہیں ہیں، جو کاؤنٹر انٹیوٹیو ہیں، اور آپ کو ریفلیکشن کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دو چیزیں ہم نے جن پہ بہت زور دیا تھا کہ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے بلڈنگ بلاکس پرووائڈ کریں کہ وہ ڈسکور کرنا شروع کریں، لیکن تو ریفلیکٹ کرنے کا ہم نے آپ سے کہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کہ ریفلیکٹ بھی ساتھ ساتھ کریں۔ آپ انٹیوشن تو آپ استعمال کریں، ڈسکوری بھی استعمال کریں، انکریج بھی کریں ڈسکوری کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریفلیکٹ کرنا بھی کا بھی خیال کریں، اور ایک ویژولائز کرنے کی کوشش کریں پکچر کو کہ کیا یہ جو پکچر ہے یہ اپنے پیسز کے ساتھ فٹ ہو رہا ہے سارا کچھ، یا کچھ کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ تو یہ ویژولائزیشنس کا اور امیجز کا جو رول ہے لرننگ کے اندر، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو مزید ہم آج بڑھانے کی کوشش کریں گے آگے۔ ہم نے جس کتاب کا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ کتاب کا کور کی پیج پہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو ہم نے دکھایا تھا آپ کو۔ آج ہم ایک اور کتاب کا بھی ذکر کریں گے، اور اس کتاب کا نام ہے دی آرٹ اینڈ کرافٹ آف پرابلم سالونگ، اور یہ پال زیٹس اس کے آتھر ہیں۔ اس میں سے بھی کچھ ہم نے ایگزامپلز لی ہیں۔ تو کچھ ہم پروفس کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ہم کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ پزلز کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ پرابلمس کرنے کی کوشش کریں گے۔ پرابیبلٹی کا بھی ہم ایک موڈیول ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور پہلی دفعہ ہم کمپیئر کریں گے کہ پاکستان میں مختلف کتابیں جو پرابیبلٹی میں پڑھائی جاتی ہیں ایف ایس سی لیول کے اوپر، ہائی اسکول لیول کے اوپر، ان میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ اگر کوئی ٹیچر پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج جنریٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا پریشانیاں پیش آئیں گی۔ کومل، آپ تھوڑا سا بتائیں گی کہ پرابیبلٹی، آپ نے ابھی ہم اس وقت پرابیبلٹی کو ڈسکس تو نہیں کر رہے، لیکن تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ آپ نے ہائی اسکول لیول پہ پرابیبلٹی کس کلاس میں پڑھی تھی، اور کس حد تک آپ کے ٹیچر نے انٹیوٹیولی وہ پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی تھی؟ پرابیبلٹی ان اٹ سیلف ایک بڑا انیوژل سا ٹاپک ہے کہ آپ کسی ایونٹ کی پرابیبلٹی پہ کامنٹ کریں یا اس کو کیلکولیٹ کریں۔ ایک ایونٹ کی اکرنس کی پرابیبلٹی کیا ہے، ان اٹ سیلف ایک بڑا نان انٹیوٹیو سا کانسیپٹ ہے۔ تو میں نے جو جہاں تک پڑھا تھا، تو اس کو میں نے او اے لیولس دونوں میں پڑھا ہے، اور پھر یونیورسٹی میں بھی آگے جا کے اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی پرابیبلٹی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ لیسٹ انڈرسٹوڈ یا لیسٹ اپریشیٹڈ۔ آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ آئی تھنک آپ اگر اس کو سمجھیں تو اس کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں، ہاں، تو پر اٹس ٹرو کہ اس کو سمجھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت کیلکولس یا اور
دوسری ڈیفینیٹ سائنسز کے مقابلے میں. تو ناظرین آج کا ہم ماڈیول پھر شروع کرتے ہیں. پرابیبلٹی کا ماڈیول ہم ایک الگ سے ڈسکس کریں گے. میرے خیال میں ایک بہت اہم ماڈیول ہے جس کے لیے الگ سے ہم کچھ ٹائم ریزرو کریں گے. یہ کتاب جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا دی آرٹ اینڈ کرافٹ آف پرابلم سالونگ، یہ کہتا ہے کہ پرابلمس مختلف ہوتے ہیں اور ایکسرسائزز مختلف ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ ذرا ان چیزوں کو ڈفرینشیٹ آپ کریں. جب آپ کلاس میں جاتے ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ سے کوئی ایکسرسائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ ہوم ورک دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو اس میں کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور کچھ اس کے اندر پرابلمس ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں کس طرح یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اس میں ایک پرابلم ہے اسی کتاب میں سے جس میں کومل آپ مجھے بتائیں کہ 3216 کی پاور 3 آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے وداؤٹ اے کیلکولیٹر، وداؤٹ اے کمپیوٹر. آپ کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے؟ تھوڑا سا سوچ کے جواب دیں اس کا. آپ ہم پرابلی ملٹیپلائی کر دیں گے 3 دفعہ. تو جب ملٹیپلائی آپ اس کو 3 دفعہ کریں گی تو اس میں کیا مسائل آپ کو پیش آئیں گے؟ جو پروڈکٹ ہے، ریزلٹنگ پروڈکٹ ہے، اس کی ویلیو کافی زیادہ ہوگی، کافی بڑا نمبر ہوگا. آپ کو بڑا لمبی چوڑی ملٹیپلیکیشن کرنی ہے. اب ناظرین اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کا جو ٹائم لگ رہا ہوگا یا جو ایفرٹ لگ رہی ہوگی وہ اتنی خاص انٹلیکچوئل نہیں ہوگی. اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جو کام ایک کمپیوٹر زیادہ آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم آپ سے وہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں دو ایسی چیزوں کے درمیان. جو پرابلم کیا ہوتا ہے، ایکسرز کہاں پر آپ کو اپنے ذہن استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ آپ کو ایک پیٹرن دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا ذہن جو ہے اس میں یہ بہت پاور ہے کہ وہ ایک پیٹرن تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ کومل، آپ سے اگر میں نیشنل ہاسپٹل کا ٹیلی فون نمبر پوچھوں جو کہیں بھی دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ کیا بتائیں گی؟ نیشنل ہاسپٹل کا نمبر 1111171819 ہے. تو کومل آپ نے یہ اس کو اس طرح سے کیوں بتایا کہ 11171819؟ آپ نے اس کو اس طرح سے کیوں نہیں کیا کہ 1111171819؟ یہ تو میں نے سوچا نہیں ہے کہ کیونکہ 171819 جو ہے وہ بیسکلی نمبرز بنتے ہیں 1789 وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ دیکھیں آپ کا ذہن جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو اس طرح سے گروپ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ ایک پیٹرن بن جائے. 171819 ہم الگ الگ کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 171 اور پھر 8 اور پھر 19. تو چونکہ ایک پیٹرن بن رہا ہے. اسی طرح ناظرین یہ ایک پرابلم دیکھیں، ہم نے ایکسرسائز کا تو ذکر کیا، ایک پرابلم کو دیکھیں. اور کومل آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہیلپ کریں مجھے نکالنے کی. یہ آپ کو ایک چھوٹی سی سیریز دی ہوئی ہے، اٹ از این فائنائٹ سیریز جس میں 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 ملٹیپلائڈ بائی 2 ہے. ہاں کومل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے بعد سم کرنا ہے 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 ملٹیپلائی بائی 3 پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 3 ملٹیپلائڈ بائی 4، اور یہ چلتا جا رہا ہے 1 ڈیوائڈیڈ بائی 99 ملٹیپلائڈ 100. اب آپ یہ مجھے بتائیے، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ نے یہ چیز کیلکولیٹ کرنی ہے تو آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ آئی گیس میں جو بریکٹس میں چیزیں ان کو پہلے سالو کروں گی اور پھر ان کو ملٹیپلائی کر دوں گی. تو کومل لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ٹوٹل ٹرمز آئیں گی یہ تو 99 ٹرمز ہیں. آپ کیسے، مطلب ایک ہیومنلی کیسے ممکن ہوگا کہ آپ وہ 100 نمبرز کو پہلے ملٹیپلائی کر کے ان کے فریکشنز نکالیں اور اس کے بعد ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں؟ ہو جائے گا، لیکن آپ 4 گھنٹے بیٹھ کے یہ کرتی رہیں گی، ہو تو جائے گا یہ اس طریقے سے، مگر دس از ناٹ اے ویری ایلیگنٹ وے آف سالونگ دس پرابلم. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ذہن کا نیچرل طریقہ ہے کہ کوئی پیٹرن تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کیسے پیٹرن بنے گا؟ آپ اگر تھوڑا سا اس پہ دیکھیں کہ اگر ہم پہلی 2 ٹرمز کو جمع کریں 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 ملٹیپلائی بائی 2 پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 ملٹیپلائی بائی 3، تو یہ 2/3 آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب پہلی 2 ٹرمز کو جمع کریں تو ہمارے پاس 2/3 آ جاتا ہے. اگر پہلی 3 ٹرمز کو جمع کریں تو 3/4 آ جاتا ہے. پہلی 4 ٹرمز کو جمع کریں تو 4/5. اس کا مطلب یہ کہ پہلی 6 ٹرمز کو اگر ہم کریں گے تو کومل آپ کے خیال میں کیا آئے گا؟ 5/6 آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کریں تو ان کا جو سم ہے وہ، اگر ہم اس سیریز کو اس طرح سے دیکھیں کہ 1 ڈیوائڈیڈ 1/2 پلس 1 ڈیوائڈ بائی 2 3، چلتا چلتا 1 ڈیوائڈیڈ بائی n انٹو n پلس 1، چاہے وہ 99 اور 100 ہو جائے، تو اس کا سم ہمیشہ n-1/n ہوگا. نہیں، n ڈیوائڈ بائی n پلس 1 ہوگا.
اور اس کو پھر آپ ویریفائی کر سکتے ہیں, آپ اس کو پروو بھی کر سکتے ہیں مختلف طریقے سے, لیکن یہاں پر ایک پیٹرن تلاش کر کے ہم نے ایک جواب نکالنے, یہ بہت زیادہ ایلیگنٹ طریقہ ہے اس سیریز کا لمیٹڈ نمبر آف جو کمپوننٹ اس میں پڑے ہوئے ہیں ان کو جمع کرنے کا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم ایک مشکل طریقے سے, ایک نان ایلیگنٹ طریقے سے بھی ایک پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے ذہن کے اندر جو ایک پاور ہے ایک سیمیٹری تلاش کرنے کی, ایک پیٹرن تلاش کرنے کی, ایک ریپیٹیشن تلاش کرنے کی, اس کو استعمال کر کے بھی ہم یہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں. اچھا, اب ناظرین ہم ایک بڑا مزیدار پرابلم ہم سالو کرنا چاہیں گے جو ہماری ان میں سے ایک کتاب میں سے ہم نے لیا ہے, اور اس سے پہلے کوئی تھوڑی بہت میں ٹرمینالوجی آپ کو بتا دوں پرابلم سالونگ کے حوالے سے. یہی کتاب جو ہم جس کا ذکر کر رہے تھے اس نے ایک ماؤنٹینئرنگ کی مثال دی ہے کہ اگر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا چاہتے ہیں, یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں. پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا اس کے نزدیک ایسا ہی ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ مختلف سٹیپس آتے ہیں یا مختلف اسٹریٹجیز ہیں جو آپ اپنا اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اسٹریٹجی لیول کے اوپر ہے, ایک ٹیکٹکس لیول پہ آپ پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں, اور ایک ٹولز ہے جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے. ان تینوں چیزوں کو آپ الگ الگ رکھنے کی کوشش کریں. اسٹریٹجیکلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرابلم کو پہلے دیکھیں, آپ کس ماؤنٹین کے اوپر, کس پہاڑ کی چوٹی کو کلائم کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا جائزہ لیں مختلف سائٹس کے اوپر سے, اس کو مختلف طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں, اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کس سمت میں اس پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے, کن وجوہات کی بیسس پر آپ نے یہ اسٹریٹجی سلیکٹ کی ہے. یہ اسٹریٹجیکل لیول آ جاتا ہے کومل. ہاں بالکل. جب یہ اسٹریٹجی آپ نے بنا لی کچھ وجوہات کی وجہ سے, کچھ سائنٹیفک وجوہات کی وجہ سے, کچھ لاجیکل وجوہات کی وجہ سے, تو اس کے بعد پھر اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس اسٹریٹجی کے تحت میں نے دریا کراس کرنا ہے, میں نے کچھ برف کے ایولانش آ جائیں گے, کچھ ان کو میں نے کراس کرنا ہے, اس کے لیے مجھے کیا ٹیکٹکس چاہیے, اس کے لیے مجھے ٹولز کیا چاہیے, مجھے کشتی چاہیے ہوگی, مجھے کس قسم کی سٹکس چاہیے ہوں گی, مجھے کس قسم کے ٹولز چاہیے ہوں گے استعمال کرنے کے لیے. تو یہ ساری, اس کے ساتھ ساتھ پھر ریفلیکشن بھی بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں. تو ناظرین ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب اگر ہمیں کوئی پرابلم دیا جاتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی, ہمارے ٹیکٹکس کیا ہوں گے, ہم اس میں ٹولز کس قسم کے استعمال کریں گے, مختلف طریقے کیا ہوں گے, اور اس کے بعد پھر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کو ریفلیکٹ کرنے کی بھی کوشش کریں. کومل آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میتھمیٹکس جب آپ نے کیا تھا اس میں پروفس بھی آپ نے پڑھے ہوں گے, آپ نے انڈکشن بھی پڑھی ہوگی, اس میں آپ نے مختلف کانسیپٹ پڑھے ہوں گے, کیلکولس کے اندر بھی, ڈسکریٹ میتھس کے اندر بھی. آپ کے انسٹرکٹرز نے آپ سے کئی دفعہ پرابلم پوچھے ہوں گے, ایکسرسائزز کروائی ہوں گی, اس میں انہوں نے کتنا اس چیز پہ زور دیا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ایک پرابلم صحیح طریقے سے کر لیا, لیکن آپ کو یہ کتنا انہوں نے انکریج کیا کہ آپ اس پہ ریفلیکٹ کریں اور ذرا یہ سوچیں کہ یہ طریقہ کیا واقعی بہت ایلیگنٹ طریقہ تھا, کیا اس سے بہتر طریقے سے بھی ہم سالو کر سکتے تھے, یا آپ کو کبھی اس طرح انکریج نہیں کیا گیا؟ جنرلی جو ہم پرابلم سالو کرتے ہیں ان کے ایک نون یا سیٹ میتھڈز ہوتے ہیں, انہی سے ہم فارمولا لگا کے یا جس طرح بھی سالو کرتے ہیں. تو ریفلیکشن اتنی زیادہ نہیں کام آتی, اتنی زیادہ آپ کو انکریج نہیں کیا گیا اس کے لیے, نہیں کیا جاتا. جی. تو ناظرین یہ دیکھیں, ہم مختلف طریقے سے یہ کرنے کی کوشش کریں گے اس پرابلم کو. آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر یہ جس پرابلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اگر آپ کو امتحان میں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیں گے تو وہاں پر آپ کن چیزوں پر زیادہ مارکس دیں گے, کن چیزوں پہ کم مارکس دیں گے, کہاں آپ سمجھیں گے کہ یہ اسٹریٹجی اس نے اپلائی کی ہے, یہاں اس کی واقعی انٹلیکچوئل سوچ آئی ہے, اور کہاں انٹلیکچوئل سوچ تو اب ختم ہو گئی اور اب اس کا ٹیکٹیکل کام شروع ہو گیا, مختلف ٹولز استعمال کر کے اس نے کچھ کام کیا ہے. کیا آپ اسٹریٹجی پہ زیادہ مارکس ڈیڈکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ غلط ہوئی, یا ٹولز پہ آپ دیکھیں ٹولز کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے ٹیکٹیکل جہاں ہم ٹولز استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ فائنل جواب غلط بھی آ جائے, لیکن اگر آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی اور کسی وجہ سے آپ پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس کے مارکس نہ دیے جائے. تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسٹریٹجی, ٹولز, ٹیکنیکس, ٹیکٹکس کو اپنے پرسپیکٹو میں رکھیں, اور جواب کتنے ڈیسیمل تک صحیح ہونا چاہیے یا کتنے ڈیسیمل تک صحیح نہیں ہونا چاہیے, یہ اتنا میرے خیال میں اتنا امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اچھا ناظرین, جو پرابلم ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز پروف کرنی ہے, اور پروف یہ کرنی ہے کہ 4 کنزیکٹیو نیچرل نمبرز کا جو پروڈکٹ ہے
4 کنزیکٹو. اب یہ اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے پہلے پرابلم کو. 4 کنزیکٹو نیچرل نمبرز کا جو پروڈکٹ ہے وہ کبھی کسی نیچرل نمبر کا اسکوئر نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے پروو کرنا ہے. اچھا اب یہ ایک بیسیکلی ایک وی ہیو ٹو پروو سم تھنگ, لیکن یہاں پہ ہمیں ایک نیگیٹو پروف کرنا ہے بالکل کانٹراڈکٹری پروف کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اب یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے سوچنے میں کہ ہم یہ کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی. آپ کے ذہن میں کومل کیا خیال آتا ہے جب ہم کوئی چیز نیگیٹولی پروف کرنے کی کوشش کرتے؟ اگر تو ہم پروف کرنا چاہیں کہ یہ اسکوئر کے برابر ہوتا ہے تو کیا آپ وہی ٹیکنیک استعمال کرنے کی کوشش کریں گی پروف کی جو اگر آپ سے کہا جائے کہ نیگیٹولی اس کو پروف کرنے کی کوشش کرو؟ آئی تھنک اس کیس میں ہم ایک ہی ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کی پروف کے لیے, کہ ہم پروف کرنے چلیں کہ یہ اس کا اسکوائر ہوتا ہے ان وی شو کہ ہم فیل کر جاتے ہیں, اور اگر ہم وہ فیل کر جائیں exactly. تو اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں ناظرین اس کو ڈسپروف کرنے کے. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ بھی ان کو مختلف طریقے سے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ وہ ملٹیپل طریقے سے کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد پھر آپ ریفلیکٹ کرنے کی ان کو عادت ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی یہ ایسا کون سا بہتر طریقہ ہے, یہ ایلیگنٹ طریقہ ہے یا دوسرا ایلیگنٹ طریقہ تھا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ ان سے کوئی پروف شروع کروائیں, پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ کہ وہ انٹیوٹیولی اس چیز پہ کنونسڈ ہو جائیں کہ واقعی پروڈکٹ آف 4 کنزیکٹو نیچرل نمبرز کبھی بھی اسکوئر نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ تم تھوڑا سے کچھ ایگزامپلس کر کے تو دیکھو نا. فار ایگزامپل 1 2 3 4 کنزیکٹو نمبرز ہیں, ان کا پروڈکٹ نکال کے دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ ان سے کروائیں, یہ آپ ان کو ہمیشہ انکریج کریں. یہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج جب آپ جنریٹ کریں تو اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ فوراً ٹھک سے ان کو اس کا پروف بتا دیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ جو تھاٹ پروسیس ہے جس کے تحت وہ اس طرح کے پرابلمس کے پروف تک پہنچ سکتے ہیں. ہم ڈسکوری بیس لرننگ کی بات کر رہے ہیں نا, پارشل ڈسکوری کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت تو آپ ان کے ذہن پر بھی ان سے بھی کام کروائیں نا, بجائے اس کے کہ سارا کچھ آپ ان کو بتا دیں. تو آپ ان سے کہیں کہ اچھا بچوں ہم 4 پہلے 1 2 3 4 کو ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں, اور اگر ہم 1 2 3 4 کو ملٹیپلائی کریں تو کومل 24 آتا ہے. 24 از ناٹ اے اسکوئر, مطلب اس کا اسکوائر روٹ ایک ریئل نمبر نہیں ہوگا, ایک ریئل نمبر تو ہوگا, نیچرل نمبر نہیں ہوگا. 24 کے آس پاس کوئی نمبر ہے جو اسکوئر آف اے نیچرل نمبر ہو؟ 25. تو یہ صرف ایک کم ہے اس سے, تو بہت قریب قریب ہے. پھر اس کا مطلب ہو سکتا ہے, ہاں بہت قریب قریب ہے یہ. تو اب یہ دیکھیں, یہ چھوٹی سی ہم نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ اس کے بہت قریب قریب ہے, جسٹ شارٹ آف 1. اگر یہ ایک اس میں ہم جمع کر دیں تو اس کا مطلب یہ 25 بن جائے گا. 25 از اکول ٹو 25 از اکول ٹو 5 اسکوئر. اچھا چلیں تھوڑا سا اور کر کے دیکھ لیتے ہیں, 2 3 4 5 کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ 120 بنتا ہے. 120 کسی نیچرل نمبر کا اسکوئر ہے؟ 121 کے 121 از the square of 11. ہاں, لیکن یہ بھی ایک کا کم پڑ گیا نا یہ. تو اب آپ تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھیں, 3 4 5 6 کو کر کے دیکھیں, اور وہاں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ وہاں پر بھی وہ پرفیکٹ اسکوئر آ جاتا اگر اس میں ایک ایڈ کر دیں ہم. تو یہ 1 کا فرق پڑ رہا ہے. اب یہ 1 کے فرق سے ہم کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی کبھی 4 کنزیکٹو نیچرل نمبر جو ہیں وہ کبھی بھی کسی نیچرل نمبر کا اسکوئر نہیں ہو سکتے. تو اب آپ کو پیٹرن تو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے. آپ کو پیٹرن یہ نظر آ رہا ہے, کیا نظر آ رہا ہے پیٹرن کومل آپ کو؟ کہ کسی بھی نیچرل نمبر کے اسکوائر سے ایک کم ہوتا ہے, ایک کم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کنزیکٹو نیچرل نمبرز کا جو پروڈکٹ اس میں ایک جمع کر دیں تو وہ پھر اسکوئر ہو جائے گا. بالکل لگتا ہے ایسے ہی لگتا ہے ایسے. اچھا, اب یہ چیز جو تھی نا, ہم نے یہ جو پیٹرن ہم نے دیکھا نا, یہ ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے انٹیوٹیولی اس کو دیکھنے کی کوشش کی, اس کو سوچنے, اس سے کھیلنے کی کوشش کی, تو اپنے ہاتھ ڈرٹی کرنے کی کوشش کی کچھ ایگزامپلس کر کے, اور یہ ڈسکور ہم نے کر لیا, یہ ہم نے سوچ لیا, یہ ہم نے اپریشیٹ کر لیا کہ اس میں اگر ہم ایک جمع کر دیں تو لگتا ہے ایسے ہی کہ واقعی وہ کسی نیچرل نمبر کا اسکوئر آ جاتا ہے. یہاں تک کی جو سوچ تھی یہ میرے خیال میں سب سے اہم سوچ تھی. اب ہم اگر یہ چیز ثابت کر دیں کہ 4 کنزیکٹو نمبرز کا پروڈکٹ جو ہے اس میں اگر ہم ایک جمع کر دیں بالکل, اگر ہم ایک جمع کر دیں تو وہ کسی نیچرل نمبر کا اسکوئر آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ
پھر ہمارا پروف ہو گیا. جی لیکن یہ میں اس کو ٹیکٹکس میں سمجھوں گا. یہ جو دوسرا پروف ابھی ہم نے کرنا ہے جو ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ ہو رہا ہے, یہ ہمارا ٹیکٹکس کے اندر آئے گا. یہ جو چیز تھی کہ 4 کنزیکٹیو نمبرز کا پروڈکٹ جو ہے وہ اسکوئر نہیں ہو سکتا, اس کو ہم نے ٹرانسفارم کر لیا اس چیز کے اوپر. یہ چیز اپریشیٹ کر لی کہ 4 کنزیکٹیو نمبرز کا جو پروڈکٹ ہے وہ انفیکٹ ہم یہ سمجھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, کنجیکچر کر رہے ہیں کہ وہ اسکوئر سے ایک کم ہوتا ہے. تو اب ناظرین اسٹریٹجی تو ختم ہو گئی ہماری, اور اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس میں ایک جمع کر دیا جائے, یہی ہے نا؟ بالکل. تو اب ہم ناظرین یہ کیسے کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہم بتائیے, اب آپ ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 4 کنزیکٹیو نمبرز کا جو پروڈکٹ ہے وہ اس میں ایک جمع کر دیں تو وہ x کی پاور 2 ہو جاتا ہے, اور x نیچرل نمبر ہے. یا ایسا کریں کہ x پاور 2 میں سے ایک مائنس کر دیں تو پھر یہ چیز آ جاتی ہے. یہ اگر آپ کسی طریقے سے ثابت کر لیں تو x اسکوئر مائنس 1 کے برابر ہے یہ. ہاں, اگر یہ آپ ثابت کر لیں تو پھر ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ایکس اسکوائر مائنس 1 کو اگر ہم بریک اپ کر لیں تو یہ دو پروڈکٹ بن جائے گی ایکس مائنس 1 انٹو ایکس پلس 1, جو کہ آلریڈی ہماری ایکویژن کے اندر آتی ہے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وی سمپلی ایزیوم دیٹ اٹ از کریکٹ, وی ہیو ناٹ یٹ ٹو, ابھی ہم نے پروف کرنا ہے, دین کین وی پروو دیٹ دا پروڈکٹ آف 4 کنزیکٹیو نمبرز از نیور اے اسکوئر؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ذرا سوچنے والی بات ہے نا. کین وی پروو دیٹ اے پاور آف ایکس کی پاور 2 لے لیں -1 از نیور اے اسکوئر آف اے نمبر؟ کیسے, یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس میں وہ ایکسپریشن آ رہا ہے جو کبھی بھی اسکوائر کے ایکول نہیں ہوتا. نہیں, یہ تو اب آپ نہیں کہہ سکتے نا. آپ یہ اس کو آپ ناظرین ذرا اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ 2 اسکوئرز اگر ہم لیں, کنزیکٹیو اسکوئرز لیں, تو ان کا ڈفرینس 1 کبھی نہیں ہوتا. بالکل. مطلب یہ کہ اگر ہم 2 کا اسکوئر اور 3 کا اسکوئر لیں تو 2 کا اسکوئر 4 اور 3 کا اسکوئر 9 میں سے 4 نکالیں تو 5 آ جاتا ہے. ہمیشہ 2x پلس 1 کی ایکول ہوگا ڈفرینس ان کا. جی جی, تو اس کو دیکھیں, اگر ہم 2 کنزیکٹیو نمبرز کا اسکوئر لیں تو ان کا ڈفرینس 1 کبھی نہیں ہوتا. اگر ہم کم کرتے جائیں تو وہ کم ہوتا جاتا ہے. بالکل. لیکن اگر 1 اور 2 کو دیکھیں تو 1 کا اسکوئر 1, 2 کا اسکوئر 4, وہ 3 ہو جاتا ہے. بالکل. اور نیچرل نمبر سے ہم آگے نہیں جا سکتے. تو چونکہ نیچرل نمبرز میں ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ 2 کنزیکٹیو نمبرز کا جو ڈفرینس ہے, اسکوئرز کا جو ڈفرینس ہے, وہ 1 سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, اور انفیکٹ وہ بڑھتا جاتا ہے. بالکل. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیز ثابت کر دیں کہ یہ جو آپ کے سامنے ایکویشن لکھی ہوئی ہے کہ 4 کنزیکٹیو نمبرز کا جو پروڈکٹ ہے وہ x کی پاور 2 -1 کے برابر ہے, تو ہم یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں کہ پھر وہ کبھی جو ان کا پروڈکٹ تھا 4 کنزیکٹیو نمبرز کا وہ کسی نیچرل نمبر کے اسکوئر کے برابر نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ ایسا واقعی ہے کہ اس میں سے اگر ہم اس میں 2 x کی پاور 2 میں سے ایک مائنس کر دیں یا اس میں ایک جمع کر دیں؟ اس کے اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب ہم پروف کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ n کی پاور n انٹو n+1 انٹو n+2 پلس n+3 از ایکس اسکوئر -1, یا ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ n انٹو n+1 انٹو n+2 انٹو n+3 پلس 1 از ایکس پاور 2. اس کو بھی آپ ویریفائی کر لیں, تھوڑا اس کے ساتھ کھیل لیں, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے کریں گے. ایک طریقہ سمپل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں اس میں کوئی چیز اس میں سے اس کو ذرا تھوڑا پروڈکٹ تو پہلے اس کا نکالیں نا. اس کتاب میں دیکھیں مختلف طریقے آپ کو بتائے ہوئے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کا پہلے پروڈکٹ نکالیں, اس میں اس کے بعد 1 جمع کریں. پھر آپ دیکھیں میں آپ کو ہنٹ دینے کی کوشش کروں گا, یہ میتھس کی کلاس تو نہیں ہے جو میں آپ کو سالو کروں. اس میں n² + 3n+1 میں -1 جمع کر دیں اور +1 بھی جمع کر دیں, تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک فارمولا بن جائے گا جس کے تحت x+1 اور x-1 کا فارمولا لگا کے آپ یہ شو کر سکتے ہیں کہ یہ n² + 3n+1 اسکوئر کے برابر ہے. تو یہ چیز ثابت ہو گئی. دوسرا طریقہ آپ یہ ہے کہ آپ اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ کو u انٹو u+2 یا u² + 2u+1 کے برابر, اور اس کے بعد پھر کہیں کہ ان دونوں سائڈز پہ اسکوئرس کی پاورز, جو اسکوئر کا
کوفیشنٹ تھا اس کو اسکیئر کے کوفیشنٹ کے برابر کر دیں, جو این کا کوفیشنٹ تھا اس کو این کے برابر کر دیں, اور وہاں سے آپ نکال سکتے ہیں. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں یہ ثابت کرنے کے. یہاں پہ اب ٹیکٹکس کی بات آ جاتی ہے, میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اور اس کے بعد پھر آپ ریفلیکشن کر سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کون سا طریقہ سب سے بہتر طریقہ تھا. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروف کرنے کی کوشش کی ایک چیز, انفیکٹ ڈسپروف کرنے کی کوشش کی. اس کو ہم نے پہلے اسٹریٹجیکلی ہم نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ہم نے اس کے لیے کچھ ٹیکٹکس بنانے کی کوشش کی, اور ٹیکٹکس مختلف ہو سکتے ہیں, انفیکٹ اسٹریٹجیز بھی مختلف ہو سکتی ہیں. بعد میں ہم نے ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ کون سا طریقہ ہمارے خیال میں یا آپ کے خیال میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو مختلف طریقے سے آپ یہ پرابلم سالو کر سکتے تھے. اسی طرح سے ناظرین ہم اور بھی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ ماڈیول میں آپ یہ ضرور دیکھیے گا. اس ماڈیول میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جب آپ کوئی پرابلم سالو کرنا چاہیں تو اس میں اسٹریٹجی بنانا بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر ٹیکٹکس بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. ٹیکٹکس مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. ناظرین, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ڈسکوری میں آپ ڈسکوری بیسڈ لرننگ کے اندر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ لرن کر سکیں. ہم ویژولائزیشن کی بات کر رہے تھے کہ ویژولائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی پرابلم کو ثابت کرنے کے لیے, کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, آپ کو ٹیکٹکس بنانے پڑتے ہیں, اور سوچنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ہم یہ اس کتاب کا ذکر کر رہے تھے, دی آرٹ اینڈ کرافٹ آف پرابلم سالونگ بائی پال زیٹس کی. اسی میں سے ہم ایک پرابلم آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے اور دیکھیں گے کس طریقے سے اس پرابلم کو بھی آپ مختلف طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں, سالو کر سکتے ہیں, اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں, اور اس کے بعد مختلف ٹیکٹک سے سالو کر سکتے ہیں. اور بعد میں ہم ریفلیکشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا طریقہ آپ کے خیال میں بہتر ہے. پرابلم میں آپ کو کومل بتا دوں, پہلے آپ کو پرابلم اپریشیٹ کرنا, اس کو ویژولائز کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ آپ اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کریں, اس کی کوئی اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کریں. ہماری عام طور پہ جو غلط انکریجمنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس ہمیشہ ایک فارمولے کی طرف جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فارمولا اس وقت آتا ہے جب ہم اسٹریٹجی بنا چکے ہوتے ہیں اور ٹیکٹکس کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت فارمولا آتا ہے. پہلے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے, ویژولائز کرنے کی ضرورت ہے, اس پرابلم کو مختلف ڈائریکشن سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کی اسٹریٹجی بنے گی, اور اسٹریٹجی جب بن جائے گی پھر ٹیکٹکس کی بات آئے گی. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ ایک مونک جو ہے وہ صبح 8 بجے ایک پہاڑ پہ چڑھنا شروع کرتا ہے, اور وہ کس طرح پہاڑ پہ چڑھنا شروع کرتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی اسپیڈ کم بھی ہو سکتی ہے, اس کی اسپیڈ چینج بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اوپر چڑھے پھر تھوڑا نیچے واپس آ جائے, یا بیٹھ کے آرام کرنا شروع کر دے, عبادت کرنا شروع کر دے, واپس آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. شرط صرف یہ ہے کہ وہ 8 بجے پہاڑ پہ چڑھنا شروع ہوتا ہے اور 12 بجے, دن کے 12 بجے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے. اب وہ کس طرح سے چلا ہے, کس راستہ ایک ہی ہے, یعنی جو راستہ ہے وہ اس پہ وہ ڈیویٹ نہیں کر سکتا. اس راستے پہ وہ بھاگ بھی سکتا ہے, اس راستے پہ وہ ویٹ بھی کر سکتا ہے, وہ ریسٹ بھی کر سکتا ہے, اس راستے پہ وہ پیچھے بھی جا سکتا ہے اگر چاہے تو. اچھا, تو 8 بجے وہ صبح چلا ہے. اب آپ ذرا تھوڑا سا اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں, اپنے ذہن میں تصویر بنانے کی کوشش کریں ایک مونک کی. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا فزکس کی وہ کتاب جو بہت پاپولر تھی, اس میں ہمیشہ کارٹونز کی ٹرمز میں یہ دکھایا ہوا ہوتا ہے. تو آپ بھی اپنے ذہن میں ایک کارٹون بنا سکتے ہیں کہ ایک مونک 8 بجے صبح چلتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ, اور 12 بجے دوپہر کو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. کس طرح چلا ہمیں یہ نہیں معلوم. اچھا, اس کے بعد پھر وہ انتظار کرتا ہے, وہ وہاں پہ آرام کرتا ہے, کچھ کھاتا پیتا ہے, کچھ عبادت کرتا ہے. ساری رات وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے, اور دوسرے دن صبح 8 بجے وہ چوٹی سے شروع ہوتا ہے. اور ابھی بھی اس کی جو اسپیڈ ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے, ویری کر سکتی ہے, لیکن وہی اسی راستے پہ اس نے چلنا ہے جس راستے سے وہ آیا تھا, اور 12 بجے اسے واپس پہنچنا ہے. یہ شرط دی ہوئی. وہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جائے, تھوڑی آرام کرنا شروع کر دے, دوبارہ تھوڑی دیر اوپر چلا جائے, وہ جس طرح مرضی کرے. آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہوگی ان پہاڑ کی چوٹی اور جہاں سے وہ چلا تھا جس پہ وہ پہنچے گا ایک ہی ٹائم پر دونوں دن. تو کمل آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز ثابت کرنی, کہ ایک کامن ٹائم ایسا ہوگا, ایک دن وہ چڑھ رہا تھا, ایک دن وہ اتر رہا تھا. ٹھیک ہے, بالکل. کوئی ایسا ٹائم ہوگا دن کا 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک, 10 بجے ہو سکتا ہے, یا 11 بجے ہو سکتا ہے, یا 9 بجے ہو سکتا ہے, یا 11:30 بجے ہو سکتا ہے. کوئی ٹائم ایسا ہوگا جس ٹائم پر وہ ایک ہی جگہ پہ ہوگا, آج کے دن بھی اور
کل کے دن بھی، آج کے دن وہ چڑھ رہا تھا اوپر، کل کے دن سیم ٹائم پہ وہ وہاں اس جگہ پہ پہنچے گا، چڑھتے ہوئے بھی وہیں پہنچے گا اور اترتے بھی. تو کومل یہ ہم ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی بہت ہی ٹریول بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس میں آپ کو دیکھیں جو چیز آپ کو دی ہوئی ہے یہ انٹیوٹیولی اتنا کلیئر نہیں ہوتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی اسٹریٹجی کچھ بھی ہو سکتی ہے. نہیں، اس نے راستہ تو وہی اختیار کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ راستے سے بھٹک جائے. لیکن وہ انتظار کر سکتا ہے، وہ کہیں انتظار کر سکتا ہے، وہ کہیں رک سکتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اوپر چڑھتے چڑھتے پھر واپس چلا جائے اور پھر چڑھنا شروع کر دے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم کیسے ثابت کریں گے کہ ویسے آپ کے خیال میں ہوگا بھی صحیح، مطلب انٹیوٹیولی بالکل خیال نہیں آتا اس بات کا کہ ایسا ہوگا؟ میرے خیال میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرو نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ناظرین اب آپ اس کو ذرا مختلف طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں. ہم مختلف اسٹریٹجیز پہ آپ کو انکریج کریں گے. مثال کے طور پہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں. ایک گراف بنا لیں. گراف اس طرح کا بنائیں کہ ہاریزونٹل ایکسس کے اوپر ہم ٹائم 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک، نا 8 سے 12 تک پہنچنا ہے نا، اور 8 بجے وہ بالکل نیچے ہے. دن مختلف ہے لیکن گراف ایک ہی بنائیں گے ہم. 8 بجے وہ بالکل باٹم میں ہے، ویلی کے اندر ہے، اور 12 بجے اس نے چوٹی پہ پہنچنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس ٹائم میں اس نے یہاں سے یہاں پہنچنا ہے. وہ کس طرح سے جا سکتا ہے؟ وہ سیدھا بھی جا سکتا ہے بغیر رکے، ایک کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ بھی جا سکتا ہے. وہ یہ بھی کر سکتا ہے بیچ میں رک جائے. مختلف طریقے سے آپ اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی کر سکتا ہے کہ جائے اور پھر واپس آ جائے. دیکھیں آپ کتنے طریقوں سے اس کو ڈرا کر سکتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ خود سے ڈرا کر کے دیکھیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی انکریج کریں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک کہانی بھی بنائیں کہ دیکھیں یہ والا کا مطلب یہ کہ یہ تو چلتا جا رہا ہے، ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، ڈسپلیسمنٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. جتنا ٹائم اگر دگنا ہوتا ہے تو ڈسپلیسمنٹ بھی دگنا ہوتا جاتا ہے. یہ اس کی کہانی ہے. دوسری کہانی یہ ہے کہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر چلا، اس کے بعد بیٹھ گیا، اب ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، ڈسٹینس کانسٹنٹ ہے. اس کے بعد پھر ٹائم بڑھنا شروع ہوا اور ڈسٹینس بڑھنا شروع ہو گیا اور 12 بجے یہ وہاں پہنچ گیا. ایک اور کہانی بنائے اس طرح کی کہ یہ چلنا شروع ہوا پھر واپس آ گیا، اور واپس آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو یہ اس طرح تو اترنے کا جو گراف ہے وہ، اچھا ابھی ہم نے چڑھنے کی گراف کی بات کی. اس کے ساتھ ہی آپ نے اترنے کا گراف بھی بنانا ہے کہ وہ صبح 8 بجے شروع کرے گا، اگرچہ یہ دوسرا دن ہوگا لیکن ہم ان دونوں گرافس کو ایک ہی تصویر پہ ایک ہی پیج کے اوپر امپوز کریں گے. تو یہ بھی تو سکتا ہے کہ یہ دونوں گراف کسی ایک اسٹریٹجی اترنے اور چڑھنے میں انٹرسیکٹ نہ کریں. اب یہی سوال ہے جو آپ نے یہ بات کی نا، یہی بیسیکلی سوال ہے کہ کیا یہ ہوگا، یا اگر انٹرسیکٹ کریں بھی تو سیم ٹائم یا سیم پلیس پہ نہ کریں، سیم ڈسٹینس اور سیم ٹائم. یہی اب سوال ہے بیسیکلی کہ کیا یہ گراف اگر انٹرسیکٹ کریں گے تو پھر تو کوئی ٹائم آ جائے گا نا. انٹرسیکٹ کرنے کا مطلب یہ کہ اگر انٹرسیکٹ کریں گے پھر تو یہ ٹرو ہو جائے گا کہ ٹائم اور ڈسٹینس سیم ہے. تو یہ چیز اب آپ نے اپریشیٹ کی کہ اگر یہ انٹرسیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ٹائم اور ڈسٹینس سیم ہو جائے گا. بالکل. لیکن اگر یہ انٹرسیکٹ نہیں کریں گے تو پھر ٹائم اور ڈسٹینس، تو اب آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ انٹرسیکٹ ہمیشہ کریں گے. تو اب آپ کومل خود ہی سوچ لیں اور ناظرین آپ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہم آپ کو یہاں پر اگر ہم گرافکلی سوچیں تو پھر یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ انٹرسیکٹ کریں گے تو ظاہر ہے ایک پوائنٹ ایسا بھی ہوگا جہاں ٹائم اور ڈسٹینس سیم ہوگا. تو لیکن ناظرین اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ یہ ڈرا کر کے دیکھیں گراف. اچھا اب یہ اس کے ساتھ ہی اس کتاب میں دیا ہوا ہے کہ یہ تو ایک بالکل صحیح طریقہ ہے، آپ ویژولائز کر لیں، آپ دکھا دیں، آپ ڈرا کر کے دکھا دیں، آپ کہیں اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کہیں نہ کہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ ایک ایلیگنٹ طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اسٹریٹجی بڑی مختلف ہوگی. ٹیکٹکس تو بات کی بات ہے، ٹیکٹکس تو یہ بیسیکلی آپ ڈرا کر کے دیکھتے ہیں مختلف، لیکن اسٹریٹجی اب آپ دیکھیں وہ چینج کر رہے ہیں. اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ثابت تو یہ کرنا ہے کہ وہ ایک ٹائم پر ایک جگہ پر تھے. اب وہ کہتا ہے ہم ایک اور کہانی بنا لیتے ہیں، اور یہ کہانی بنانا جو ہے ناظرین ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ایک نئی کہانی بنا لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک مونک جو ہے، ہمارے پاس 2 مونکس ہیں، ایک 8 بجے چلتا ہے اور 12 بجے پہنچ جاتا ہے چوٹی کے اوپر. ایک 8 بجے اسی دن چوٹی سے شروع کرتا ہے اور ویلی میں پہنچ جاتا ہے 12 بجے. اور ان دونوں کی سپیڈ مختلف ہو سکتی ہے کومل. یہ آگے پیچھے بھی جا سکتے، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ دیر انتظار کریں، کچھ دیر ریسٹ کر لیں، کچھ دیر عبادت کر لیں، پھر چل پڑیں. چڑھنے والا ہے اوپر ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلا جائے. سوال یہ کہ کیا وہ ایک دوسرے کو کہیں ملیں گے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کومل؟
आई थिंक ग्राफिकली کہ ان کے بگننگ اور اینڈ پوائنٹ سیم ہے تو ہو سکتا ہے ڈیفینیٹ ہے کہ یہ انٹرسیکٹ کریں گے, یہ ایک دوسرے کو ملیں گے کہیں نہ کہیں. تو دیکھیں یہ ایک اور بالکل مختلف طریقہ ہے دیکھنے کا کہ ہم ایک پرابلم کو ویژولائز کرنے کے لیے ایک بالکل مختلف اسٹریٹجی. یہ جو سیکنڈ مونک والی بات تھی نا, یہ ایک بالکل سینیریو کو چینج کر دیتی ہے. اگرچہ مونک ایک ہی ہے لیکن آپ سیکنڈ مونک کو کہانی میں لے آتے ہیں اور آپ کو پہلی کہانی بہت کلیئر ہو جاتی ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے یہ سالو کرنے کی کوشش کی. اسی طرح ایک چھوٹا سا پرابلم اور ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ ویژولائزیشن کتنا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے. یہ پرابلم ہے جس میں ایک سرکل کے اندر ایک اسکوئر بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر, اس سرکل کے اوپر ایک اور اسکوئر بنا ہوا ہے, جیسا کہ آپ کو یہاں ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان دونوں جو اسکوئرز ہیں ان کے ایریاز کی ریشو نکال لی. اب آپ کومل یہ دیکھیں کہ چونکہ جو چھوٹا سرکل ہے وہ چھوٹا اسکوائر جو چھوٹا اسکوائر ہے وہ ایک سرکل کے اندر ہے, بالکل, اور جو بڑا سرکل ہے وہ ایک بڑے اسکوائر کے اندر انسکرائبڈ ہے. دو اسکوائرز ہے نا, ایک اسکوائر جو ہے وہ سرکل کے اندر ہے اور ایک اسکوائر جو ہے وہ سرکل کے باہر ہے. وہ اس طرح سے ٹچ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ہمیں مزید بتانے کی ضرورت نہیں. تو اب آپ کومل کیا کریں گے کہ آپ جو چھوٹا اسکوائر ہے اس کا سائڈ کا ریشو لے لیں گے بڑے اسکوائر کی سائڈ سے. نہیں, لیکن وہ سائڈ کا ریشو نکالنا ہے نا پہلے. تو آپ وہ کیسے, سرکل سے آپ اسے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے. سرکل کا جو ڈایا میٹر ہے اس سے آپ نکالنے کی کوشش کریں گی اس کا ایک سائڈ چھوٹے والے اسکوائر کی, پائتھاگورس تھیورم لگانے کے بعد. ہاں ایسے ہی کریں گی نا, پائتھاگورس تھیورم لگا سکتے ہیں جی. اس سے لگا کے آپ نکالنے کی کوشش کریں گی کہ کسی طریقے سے مجھے سرکل کا اگر ڈایا میٹر پتا ہے, وہ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو اس سے میں سائڈز نکال سکتی ہوں سرکل کی. ٹرائنگل رائٹ اینگل ٹرائنگل بن جاتی ہے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر میں جو بڑا اسکوائر ہے اس کا بھی پھر میں اس کا ریشو نکال سکتی ہوں. یہ تو ایک طریقہ تھا جو آپ لوگ سب کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ صحیح ہوگا جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. لیکن اس سے بہت زیادہ ایلیگنٹ طریقہ, میں اسٹریٹجک کے لیول کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جو چھوٹا اسکوائر ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دیں تو روٹیٹ کرنے سے اس کا ایریا تو چینج نہیں ہو جائے گا نا. جب آپ اس کو روٹیٹ کریں گے تو وہ دیکھیں وہ کس طریقے سے ٹینجنٹ آ جاتا ہے بڑے سرکل کے. تو وہ دیکھیں روٹیٹ کرنے کے بعد وہ کس طرح الائن ہو جاتا ہے بڑے اسکوائر کے ساتھ. اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ ٹرائنگلز بن جاتی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں سلائڈ کے اوپر. اس میں جو اس سائڈ کی ٹرائنگل ہے اور جو اس سائڈ کی ٹرائنگل ہے جو آپ کو مختلف کلر سے نظر آ رہی ہے, ان دونوں کا ایریا برابر ہے. اسی طرح ان کا بھی ایریا برابر ہے. اب بڑی آسانی سے آپ یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں, یہ اسٹیٹ کر سکتے ہیں کہ جو چھوٹا اسکوائر ہے اس کا ایریا ایگزیکٹلی ہاف ہوگا بڑے اسکوائر کے ساتھ. تو کومل آپ نے دیکھا, ناظرین آپ نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے بہت ایلیگنٹلی ہم یہ چیز ثابت کر سکتے ہیں کہ, اور یہ چیز ویژولی ہم نے دیکھی, اور ویژولی دیکھنے سے ہم نے جب دیکھا کہ اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر کے آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم ناظرین ریفلیکشن کر رہے ہیں, ہم ایکچولی روٹیٹ کر رہے ہیں, ریفلیکشن روٹیشن کی ٹرمز میں ہو رہی ہے. تو یہ کتنی اہم چیز ہے کہ ریفلیکٹ کرنا, سوچنا اپنے سولوشن کے بارے میں, یا تھوڑا سا کسی چیز کو روٹیٹ کر کے دیکھ لینا, تو اس سے کس طرح سے ایک پکچر آپ کے سامنے بن جاتی ہے جو آپ کو فوری طور پہ ایک جواب بڑے ایلیگنٹلی آپ کو دے دیتی ہے. ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈسکوری بیسڈ لرننگ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے آپ کے برین کی جو پاور ہے ویژولائز کرنے کی, دیکھنے کی, پرکھنے کی, وہ کتنی پاورفل ہے. اس کو آپ اگر ایکسپلائٹ کریں تو کتنی آسانی کے ساتھ آپ پرابلمز اپنے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج میں کتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اب جس کتاب سے ہم کچھ ایگزامپلس لیں گے وہ کتاب کا نام ہے دی آرم چیئر یونیورس. اس کے جو آتھر ہیں A.K. ڈیوڈنی, این ایکسپلوریشن آف کمپیوٹر ورڈس. یہ سائنٹیفک امریکن میگزین میں ایک کالم لکھتے تھے جس کا نام تھا کمپیوٹر ریکریشنز. ون آف دا موسٹ کیا کہنا چاہیے پاپولر کالم پیج ہوا کرتا تھا, ابھی بھی میرے خیال میں یہ آتا ہے. تو وہاں سے یہ ایگزامپل ہم نے لیے. ہم ایک ٹری گراف کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم ایک پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. کومل آپ نے تو پورا کورس پڑھا ہے ایک الگورتھمس کے اوپر, ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کورس نہیں پڑھا ہوتا. تو سوال یہ کہ ایک گراف کیا ہوتا ہے, ایک ٹری کیا ہوتا ہے. اب اس کو آپ, جیسا کہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا, ہم نے ایک گراف کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی آرڈرڈ پیئرز کے حوالے سے. اچھا, اب وہ تو بتانے کے حوالے سے ہے نا کہ آپ گراف کیا ہوتا ہے, اس کو میتھمیٹیکل ٹرمز کی نوٹیشن میں ڈسکرائب کرنا وہ بہت ہی کمبرسم ہو جاتا ہے, بہت ہی ان انٹیوٹیو ہو جاتا ہے, جس سے پکچر بنانا ایک مصیبت ہو جاتا ہے لرنرز کے لیے. زیادہ آسان طریقہ یہ ہوگا کہ آپ
ان کو ایک ٹری بنا کے دکھا دیں کہ یہ ٹری ہوتا ہے. ٹری ایک بیسیکلی ایجز ہیں, نوڈز ہیں, جس میں کوئی سائیکل نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے نا ٹری. بالکل. تو اب اس میں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, ہم پاتھ نکالنا چاہتے ہیں. ایک ٹری میں 2 ورٹیسز آپ کو دیے ہوئے, جیسے کہ آپ کو گراف میں نظر آ رہا ہے. یہ ایک ٹری ہے, اس میں 2 ورٹیسز آپ کو پہلے سے دیے ہوئے, ان کے درمیان ہم ایک پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. ان کے درمیان ایک ہی پاتھ ہو سکتا ہے, آپ کو جیسا کہ معلوم ہے, ہم ایزیوم کر رہے ہیں ٹریز کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے ایک ہی پاتھ ہوگا, لیکن وہ بتانا تو پڑے گا نا آپ کو کہ ایکس سے آپ ایگزامپل اے پہ جائیں, پھر بی پہ جائیں, پھر سی پہ جائیں, اور پھر اس کے بعد وائی پہ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بیک ٹریکنگ کریں نا, ہمیں ایک کلیئر کٹ جواب ملنا چاہیے. تو اب آپ یہ ناظرین سوچیں کہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہم لوگوں سے چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے لرنرز جو ہیں ان سے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک سسٹمیٹک طریقہ بتائیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ 7ویں جماعت میں ہم نے ڈسکور کروانے کی کوشش کی, لیکن اس کا ہم ایک الگ سے ماڈیول آپ کے پاس ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اگر کوئی بلڈنگ بلاکس ہم ان کو نہ دیں تو پھر تو کومل ان کے لیے یہ اچھا خاصا مشکل ہوگا کہ وہ خود سے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. ہم ان کو کوئی بکیٹ الگورتھم کی بات نہیں کر رہے, کوئی ہم بلڈنگ بلاکس پرووائڈ نہیں کر رہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آئی تھنک سو. جی, تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان کو بلڈنگ بلاکس پرووائڈ نہیں کر رہے اور ایک شکل بنا کے دکھا رہے ہیں, تو پھر 6ٹھی 7ویں جماعت کے بچوں کے لیے, 9 10 کے بچوں کے لیے, ایون یونیورسٹی کے بچوں کے لیے ایک سسٹمیٹک الگورتھم بنانا کہ وہ کسی طریقے سے اس گراف میں اس ٹری کے اندر 2 ورٹیسز کے درمیان ایک پاتھ نکال کے دکھا دیں, یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو اس کتاب جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے جو ایک گیجٹ بنا کے دیا ہے, وہ گیجٹ اگر آپ استعمال کریں تو ہم بڑے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم عمر کے بچوں کے لیے بھی یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ پہلے اس گیجٹ سے کھیلیں, اس گیجٹ کو مختلف طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں. جب وہ گیجٹ آپ کو ایک ٹری کی پکچر دے گا, نہ صرف پکچر دے گا, آپ اسے محسوس کر سکتے ہوں گے, آپ اسے ٹچ کر سکتے ہوں گے, تو وہ پھر ایک اور ہی ایک نئی دنیا, ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے آپ کے سامنے, جب آپ نہ صرف پکچر دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے کچھ گیجٹس بنانے کی کوشش کیے تھے ایک ٹری کے حوالے سے. یہ میں نے خود سے بنایا تھا, اور یہ ہماری جو ہاؤس ہولڈ مینیجر ہیں پروین, انہوں نے بنایا تھا. میں نے ان کو ایکنالج کر دوں. اس میں آپ دیکھیں, میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اس میں جہاں گرہ لگی ہوئی ہے اس کو ہم نوڈ کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک نوڈ ہے, یہ بھی ایک نوڈ ہے, یہ بھی ایک نوڈ ہے, اور یہ جو ہے یہ ایج ہے بیچ میں, اسٹریٹ ایریا ہے وہ ایج ہے, اور جو نوڈ گرہ لگی ہوئی ہے وہ نوڈ ہے. اب یہ ایک ٹری ہے, یہ اب آپ بچوں کو دے سکتے ہیں, وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں, اس کو مختلف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ٹری ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم 2 ورٹیسز کے درمیان ایک پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں میں ان 2 ورٹیسز کے درمیان پاتھ نکالنا چاہ رہا ہوں, اس ورٹیکس اور اس ورٹیکس کی, تو ناظرین آپ دیکھیں کہ اگر یہاں سے میں ادھر چلا جاتا ہوں تو پھر تو میرا راستہ بند ہو جاتا ہے نا کومل. بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے اس کا مطلب مجھے اس سائڈ پہ آنا چاہیے, یہ کہیں یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. تو اب میں کس طریقے سے کروں گا, یہ آپ کا گیجٹ ہے جو آپ کے ٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ کتاب کا جو آتھر ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ آپ جن 2 ورٹیسز کے درمیان آپ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں, پاتھ کا مطلب آپ کو وہ سارے نوڈز بتانے پڑیں گے نا جن کے درمیان آپ ایک ہاتھ میں پکڑ لیں, دوسرا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیں, اور اس کو تھوڑا کھینچ دیں, یا نہ بھی کھینچے. اب ان کے جو کھینچے ہوئے نوڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, وہ بیسیکلی ایک پاتھ ہوگا. بالکل. اور یہ تو ایک ٹری ہے, اس میں پاتھ ایک ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ ہمیں ڈر تھا کہ ہم بیک ٹریکنگ نہ کرتے, ورنہ اگر اس میں سائیکلز ہوتے تو اس میں تو یہ پاسبلٹی بھی تھی کہ ہم مختلف طرح سے جانے کی کوشش کرتے. تو ناظرین یہ اب آپ دیکھیں, یہ ایک ایسا گیجٹ ہے جس کو اگر آپ بچوں کو دے دیں تو اس گیجٹ کو استعمال کر کے ان کے لیے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ایک سسٹمیٹک طریقہ نکالنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے وہ ایک پاتھ نکال سکتے ہیں ایک ٹری کے اندر. اچھا, اب کتنا آسانی سے آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہے یا کتنی آسانی سے آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی. اب آپ یہ ایزیوم کریں کہ یہ جو گراف ہے اس کے یہ ٹری نہیں ہے. تو اگر یہ ٹری نہیں ہے تو اس کا مطلب
یہ ہوگا کہ کومل ہم کس طرح سے اس کو کنورٹ کریں کہ یہ ٹری نہ رہے. ہم کسی بھی دو اینڈس کو جوائن کر دیں. دو اینڈس کو جوائن کر دیں کہ اس میں سائیکل بن جائے. ہاں بالکل یہی ہوگا نا. بالکل. تو میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میں اس کو جوائن کر دوں کہ یہ کسی طریقے سے ان کا جو ٹری کی پراپرٹی ہے وہ ختم ہو جائے. تو جب یہ سائیکل اس میں بن جائیں گے تو پھر یہ ٹری نہیں رہے گا. اچھا یہ گراف جو ہے یہ ان ویٹڈ گراف ہے کومل. ہاں بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں ہم ویٹس نہیں ڈالے ہوئے, لیکن پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ویٹس ڈال دیں اس کے اندر. ہاں اور انڈائریکٹڈ گراف بھی ہے. انڈائریکٹڈ گراف بھی ہے اور ویٹڈ گراف بھی ہے. اب ناظرین یہ اب ایک ٹری نہیں رہا, اس لیے کہ اس میں ایک سائیکل بن گیا. اس گراف کے اندر پرابلم کو تھوڑا سا ہم ری فارمولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ انویٹڈ گراف ہے اور جو ایجز ہیں ان کی لینتھ ایک جیسی ہے. بالکل 1 ہے. ہاں 1 ہے. اچھا اب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اب چونکہ یہ ٹری نہیں رہا اور اس میں مختلف طرح سے یہاں سے دیکھیں, اگر آپ یہاں سے ادھر جانا چاہیں تو آپ ادھر سے بھی جا سکتے ہیں, ادھر سے بھی جا سکتے ہیں. یہ چھوٹا راستہ ہے اس لیے کہ اس میں 2 ایجز آ رہی ہیں بیچ میں. یہ بڑا راستہ ہے اس لیے کہ اس میں 3 ایجز آ رہی ہیں. ٹھیک. ہم سب سے چھوٹا راستہ تلاش, شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں 2 ورٹیسز کے درمیان, اور اس کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کو, اپنے لرنرز کو یہ ہیلپ دے رہے ہیں اس گیجٹ کی مدد سے کہ وہ کوئی ایسی انٹیوشن ڈیولپ کریں جو اس کے بعد پھر وہ پینسل اور پیپر استعمال کر کے بھی شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کر سکیں. تو ناظرین اب آپ دیکھیں, اگر تھوڑی دیر آپ ان کو کھیلنے کا موقع دیں گے اس گیجٹ کے ساتھ, تو وہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ ہم کس طرح سے شارٹیسٹ, مثال کے طور پہ اگر ہم اس کے درمیان اور اس کے درمیان شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو پکڑ لیں اور اس کو کھینچیں. یہ دونوں یہ یہاں پہ کچھ لینگتھ کا مسئلہ, یہاں سے اور یہاں سے کر لیتے ہیں یہ. اب آپ دیکھیں جب ہم ان کو کھینچیں گے تو جو شارٹیسٹ پاتھ ہے وہ اوپر آ جائے گا, جو شارٹیسٹ پاتھ نہیں ہوگا وہ ریلیکس کر جائے گا. تو یہ دیکھیں آپ, شارٹیسٹ پاتھ ہم نے نکال لیا اس کا. تو یہ آپ کو, میں جس پوائنٹ پہ آپ کو اسٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک گیجٹ کو دکھا کے, جس کو فیل کیا جا سکتا ہے, ہم دکھا کے ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے لرنرز کی کہ وہ زیادہ آسانی کے ساتھ کسی چیز کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں. اچھا ناظرین, یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے شارٹیسٹ پاتھ ایک گراف کے اندر نکالنے کی کوشش کی. اب میں اس کو دوبارہ ٹری بنا دیتا ہوں اور اب ہم ایک اور پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گیجٹ کی مدد سے آپ اس پرابلم کو کیسے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. میں جب ہم صبح آ رہے تھے تو میں کومل سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے گراف تھیوری پڑھی ہوئی ہے, گراف الگورتھمز بھی پڑھے ہوئے, اور میں اپنے آپ کو بڑی اتھارٹی سمجھتا تھا آج تک, لیکن مجھے یہ انٹیوشن نہیں تھی جو آج ہم انٹیوشن اس سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے گیجٹ سے بہت مزیدار قسم کی انٹیوشن آپ اپنے بچوں کو یا لرنرز کو دے سکتے ہیں. ہم ڈائیمیٹر آف اے ٹری نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈائیمیٹر کیا ہوتا ہے ٹری کا, کومل تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ کسی بھی 2 نوڈز کے درمیان جو لانگسٹ ڈسٹینس ہوتا ہے پورے گراف میں اوور آل, وہ ڈائیمیٹر ہوتا ہے. نہیں, آپ تھوڑا سا یعنی کنفیوزنگ کر دیا. جو پاتھ گراف میں لانگسٹ ہوتا ہے. اچھا, ایک ٹری کے اندر ہم بات کر رہے ہیں, ڈائیمیٹر آف اے ٹری, وہ والے 2 نوڈز ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو سب سے زیادہ ڈسٹینس کے اوپر گلوبلی آپ کو ٹری کے اندر لانگسٹ ڈسٹینس دے دیں. ہاں, تو آپ کو پتا ہے کہ ٹری کے اندر جو ڈسٹینسز ہیں, جو پاتھس ہیں, وہ تو یونیک ہوتے ہیں نا. 2 ورٹیسز کے درمیان ہمیشہ ایک ہی پاتھ ہوتا ہے, لیکن جیسے یہ 2 ورٹیسز ہیں ان کے درمیان صرف 1 یونٹ لینتھ کا پاتھ ہے, جبکہ یہ جو 2 ورٹیسز ہیں ان کے درمیان 2 کا پاتھ ہے. ہمیں ایسے 2 ورٹیسز چاہیے جو میکسیمم فاصلے پر ہوں. کومل, جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں تو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں یہ والے 2 پیئر بھی دیکھنے چاہیے, ان کے درمیان کتنا ڈسٹینس, لیکن آپ نے پھر کہا تھا کہ لیف ورٹیسز دیکھنے چاہیے. تو یہ ایک لیف ورٹیکس ہے اور یہ لیف ورٹیکس, ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے وہ آپ اس طرح سے جیسے ہم نے نکالا تھا 3 کا فاصلہ ہے. ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, ان کے درمیان بھی 3 کا فاصلہ ہے. ان 2 لیف کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, 1 2 3 4 5 کا فاصلہ ہے. بالکل. اسی طرح سے ان 2 لیفز کے درمیان کتنا فاصلہ ہے وہ آپ یہاں سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں. بالکل. تو اب آپ یہ اگر گیجٹ اپنے لرنرز کو کھیلنے کے لیے دیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ بتا دیں گے کہ اگر آپ مختلف لیفز کو پکڑ لیں ہاتھوں میں اور سب کے پیئرز بنا لیں
تو وہ والا پیئر جو سب سے زیادہ فاصلہ دے وہ ڈائیمیٹر ہوگا ٹری کا. تو یہ تو ایک طرح کا الگوریتھم ہے جو میرے خیال میں سب لوگ ہی ڈسکور کر لیں گے. لیکن اس کتاب میں ایک الگوریتھم دیا ہوا ہے جو میرے خیال میں یہاں پر بھی لوگ اگر اس سے کھیلنا شروع کریں تو وہ ڈسکور کر سکتے ہیں. یہ میں کلیم کر رہا ہوں کہ آپ اس کو کہیں سے بھی پکڑ لیں. ٹھیک, آپ اس کو یہاں سے پکڑ لیں گے تو یہ سب سے دور کا ورٹیکس ہوگا. اگر آپ اس کو یہاں سے پکڑ لیں گے تو یہ سب سے دور کا ورٹیکس ہوگا. اگر آپ اس کو یہاں سے پکڑ لیں گے تو یہ سب سے دور کا ورٹیکس ہوگا. تو وہ کہتے ہیں آپ کہیں سے بھی پکڑ لیں اس کو, جو سب سے دور کا ورٹیکس ہے نا, یہ ہے یا یہ ہے, کون سا والا ہے, یہ تو برابر ہی ہو گئے. ہاں, یہاں سے پکڑ لیتے. یہ سب سے دور کا ورٹیکس ہے. سب سے پہلا تو یہ کام کریں کہ آپ نے کسی ورٹیکس سے بھی پکڑ لیا اس کو, سب سے دور کا ورٹیکس آپ دیکھیں. اور اب ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو ورٹیکس ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے اس کو اگر ہم اس طرح سے پکڑیں تو آپ کو ڈائیمیٹر مل جائے گا, اور لانگسٹ ڈسٹینس نکالیں اور تو اس کے درمیان لانگسٹ ڈسٹینس ہوگا جو دوسرا ورٹیکس نکلا. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر فرض کریں میں یہاں سے پکڑ لیتا تو پھر تو یہ نہیں آتا, پھر یہ والا آ جاتا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا یہ ہوگا. ہاں, کوئی بھی پہلے اینڈ پوائنٹس میں سے ڈسکور کر. اگر میں پہلے یہاں سے پکڑتا ہوں تو یہ آ جاتا ہے فرض کریں, اور پھر میں کہیں اور سے پکڑتا ہوں تو یہ آ جاتا ہے. اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان ہے پھر. بالکل. تو یہ ناظرین, یہ کس طرح سے انٹیوٹیولی آپ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں یا اس چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں یا اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ اس طرح کا ایک زیادہ میرے خیال میں بہتر طریقے کا ٹری. اچھا, اس میں ایک اور مزے کی بات بھی ہے, وہ یہ کہ اگر یہ اس میں ہم نے ڈسٹینسز نکالنے کی بھی کوشش کی تھی. اگر یہ ویٹڈ گراف ہوتا, ٹری کی بات نہیں کر رہے ہم, گراف کی بات کر رہے ہیں, تو کیا جب بھی ہم اسی طریقے سے نکال سکتے تھے یوں کھینچ کر؟ اگر ہم ان کے ڈسٹینسز کو ان کی لینگتھ کے پروپورشنل کر دیں, ٹھیک ہے نا, یعنی اگر یہ 10 ہے یہاں پر تو یہاں پر میں 10 یونٹس ہو جاتے ہیں, یہ 10 یونٹس کر دوں, اس طرح کی میں لینگتھ 10 یونٹس کر دوں. یہاں 5 ہے تو یہ 5 یونٹس کی لینگتھ کر دوں, تو یہ ویٹڈ گراف کے لیے بھی چل پڑے گا. بالکل. تو ناظرین, اس طرح کے ہم بہت سارے, میں اب جب الگوریتھمس پڑھاؤں گا تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس گیجٹ کو ضرور استعمال کروں, اس لیے کہ اس میں جو انٹیوشن آپ کو ملتی ہے وہ ویژولائزیشن سے بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین, یہ اس طرح کے پراپر گیجٹس بنانا جو لرننگ میں, جو ڈسکوری میں آپ کے لرنرز کی ہیلپ کر سکے, یہ ایک بہت ہی کروشل کام ہے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو اب ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.